حاضرین محفل، موضوع سے ہٹ کر آج کے مختصر سے وقت میں کچھ تاریخی حوالوں سے حالات حاضرہ کے متعلق عرض کرنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العزت پوری دنیا کی امت مسلمہ کو ایک جگہ پر اکٹھا فرمائے، آمین، اور آپس کے مذہبی، سیاسی، سماجی اختلافات کو امت مسلمہ سے ختم فرمائے، آمین۔ تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت 4 مشہور سلطنتیں دنیا میں آباد تھیں۔ بابل کی سلطنت اور مصر کی سلطنت اور شام اور حجاز مقدس، یہ سلطنتیں قرب و جوار کے علاقوں میں بہت قریب قریب تھیں، جن کی سرحدیں آپس میں ملتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض بابل میں پیدا ہوئے۔ وہاں کا بادشاہ نمرود تھا جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور اپنی رعایا سے اپنے آپ کو سجدہ کروایا کرتا تھا۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا تو ابراہیم علیہ السلام ارض بابل میں نمرود کے خلاف قائم ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور نمرود کے باطل عقیدے کے خلاف جہاد بلند کیا۔ بالآخر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ قدرت پروردگار عالم کی وجہ سے آگ بھی حضرت ابراہیم پر گلے گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وہاں سے ہجرت کرنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کر کے مصر سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے ایک مغربی کنارے پر آپ نے قیام فرمایا۔ ارض شام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ جس جگہ پر ہجرت فرمائی اس کا نام کنعان بھی ہے، اس کا نام ودان بھی ہے، کئی نام اس کے آس پاس جگہوں کے مشہور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک فرزند عطا کیا جس کا نام تھا اسماعیل۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 85 برس۔ پروردگار عالم نے حکم دیا اپنے اس بیٹے کو ارض حجاز میں چھوڑ آؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر ارض حجاز میں آ گئے۔ ملک شام سے حجاز میں 700 میل کا لمبا سفر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض حجاز میں آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر چھوڑا جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے۔ یہاں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واپس ملک شام گئے تو پروردگار عالم نے دوسری گھر والی حضرت سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کو 10 سال کے بعد ایک بیٹا اور عطا کیا جس کا نام تھا اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام۔
اسماعیل علیہ السلام ارض حجاز میں آ گئے، حضرت اسحاق علیہ السلام شام میں ہی رہے۔ یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہوتا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلا گھر کون سا تعمیر ہوا؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ، خانہ کعبہ، یہ سب سے پہلے تعمیر ہوا۔ قرآن مجید میں آیتیں بھی نازل ہو گئیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنا مکہ میں ہے، جس میں عالمین کی ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں۔ مقام ابراہیم، وہ پتھر بھی موجود ہے جس پر قدم رکھ کے ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کعبہ فرمائی۔ ومن دخلہ کان آمنا، قیامت تک اس کی یہ خوبی رہے گی، ساری دنیا میں بدامنی ہوگی مگر اس کے قریب جو آ جائے گا وہ امن میں رہے گا۔ اس کے گرد و نواح کو پروردگار عالم نے امن قرار دے دیا۔ یہ سب سے پہلا گھر تھا جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ قبلہ بھی ہے۔ یہاں پر میں ایک غلطی کی طرف اشارہ کروں گا جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں قبلہ اول بیت المقدس تھا، یہ بات مشہور ہے، قبلہ اول بیت المقدس تھا اور پھر خانہ کعبہ قبلہ بنا۔ یہ بات میں واضح کرتا چلا جاؤں، جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ کے علاوہ دنیا میں اللہ نے کسی اور جگہ کو قبلہ نہیں بنایا۔ یہ بات ایسے ہی مشہور ہوئی جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھ جانے کی بات مشہور ہو گئی، حالانکہ اللہ فرماتے وما قتلوا وما صلبوا، نہ وہ سولی پر چڑھے نہ وہ قتل کیے گئے بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ ایسے ہی یہ بات ہمارے درمیان میں مشہور کر دی میڈیا نے کہ قبلہ اول وہ ہے اور دوسرا قبلہ یہ ہے، حالانکہ دنیا بننے کے وقت بھی یہی قبلہ تھا۔ آدم صفی اللہ بھی اسی قبلے کے پاس تھے۔ میدان عرفات کو عرفات اسی لیے کہا جاتا ہے، عرفہ کا معنی پہچاننا۔ حضرت آدم نے اماں حوا سے ملاقات اسی میدان میں کی تھی، اسی لیے آج بھی اماں حوا کی قبر مبارک جدہ کے اندر موجود ہے۔ حاجی زائرین کرام اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ قبلہ اول بھی یہی ہے، قبلہ آخر بھی یہی ہے، اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بحری بیڑے نے بھی اسی قبلے کا طواف کیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی اسی قبلے کے حج کرنے کے بعد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی قبلے کے طواف اور حج کا حکم دیا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، آپ اعلان کر دیں دنیا میں بات ہم پہنچا دیں گے کہ لوگ اس کا حج اور عمرہ کرنے کے لیے دنیا کے دور دراز علاقوں سے پیدل بھی سواریوں پر بھی شریک ہوا کریں گے۔ تو قبلہ اول بھی یہی، قبلہ آخر بھی یہی۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، اس گھر کے بعد، بیت اللہ کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے دوسرا گھر کب تعمیر ہوا؟ دوسرا گھر کون سا ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے وہ بیت المقدس ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس گھر یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس کے درمیان میں کتنے عرصے کا وقفہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 سال کا وقفہ ہے۔ یعنی یہ گھر بیت اللہ جو ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے تعمیر ہوا،
اور وہ گھر جو بیت المقدس ہے وہ حضرت اسحاق نبی اللہ کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو ہی بیٹے تھے، ایک بیٹے نے یہ بیت اللہ بنا دیا اور دوسرے بیٹے نے بیت المقدس تعمیر کیا۔ وہ بیت المقدس ایک عبادت خانہ تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے لیے تعمیر کیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کو ایک قبہ پہ، ایک پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر کیا تھا، اور اسحاق علیہ السلام کی تعمیر دے در دے تھی، یعنی وہ 30 فٹ لمبا 30 فٹ چوڑا 8 پہلو 8 پہلو گھر تھا۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا مسجد، اس کے 8 پہلو ہیں اور اس کا سائز بھی وہی ہے، 30 فٹ لمبا 30 فٹ چوڑا۔ یہ بیت المقدس کی تعمیر کا یہ نقشہ ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اتنی تعمیر بیت المقدس کی، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہ 8 پہلو ایک تعمیر کی اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی بھی اس کو اپنی عبادت کا مسکن بناتے رہے، حضرت یعقوب وغیرہ تمام انبیاء کرام اس کو عبادت کا مسکن بناتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، بات توجہ سے سننے والی ہے۔ حضرت اسحاق کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام تھا یعقوب اور دوسرے کا نام تھا عیسو۔ عیسو شکاری تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد جو تھے اسحاق، وہ موج میں آئے اور فرمانے لگے، آج مجھے جو شکار کا گوشت کھلائے گا میں اللہ سے اس کے لیے نبوت کی دعا کروں گا۔ عیسو شکاری تھا، اپنے ہتھیار لے کے باہر نکل گیا، لیکن ماں کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی، کہہ دی یعقوب تو بھی جا، اماں میں نے تو کبھی شکار کیا ہی نہیں۔ فرمانے لگی جا تو صحیح۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تیر کمان دے کے باہر بھیج دیا اور پیچھے ماں مسلح بچھا کر بیٹھ گئی۔ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ گئی، اللہ میرے بیٹے یعقوب کو یہ صلاحیت اور یہ توفیق عطا فرما کہ یہ اپنے والد اور نبی کی دعا کا مستحق بنے، اس کے اندر صلاحیتیں بڑی ہیں۔ اور عیسو اسی گمنڈ میں تھا، میں شکاری ہوں، میں لے آؤں گا، دعا میرے لیے ہو جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا آپ کے گھر کے پیچھے ہی ہرن جو ہے وہ ایک گھاس چل رہا ہے، اس کے اوپر لپکے اور پکڑ لیا اور اس کو ذبح کر کے گوشت بھونا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھلا دیا۔ حضرت اسحاق نے کھا کر اللہ سے دعا کی، اللہ میرے جس بیٹے نے مجھے، نابینا ہو چکے تھے، میرے جس بیٹے نے مجھے آج کا کھانا کھلایا، میری دعا ہے اس کو نبوت عطا فرما۔ آپ کی دعا سے حضرت یعقوب کو نبوت مل گئی۔ جب عیسو کو اس بات کا پتہ چلا کہ نبوت یعقوب کو مل گئی ہے، ناراض ہو کے وہاں سے نکل گیا، وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی اپنے ماموں کے گھر میں ہوئی اور ماموں کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ شادی شرط پہ ہوئی کہ یعقوب 10 سال میری بکریاں چرائے گا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں چلے گئے بدان شہر میں، اپنے ماموں کے گھر میں 10 سال بکریاں چرائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے 12 برس بکریاں چرائیں۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پتہ یہ چلا حضرت اسحاق فوت ہو چکے ہیں اور اس شہر کی نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ اپنے ماموں کے گھر سے ہجرت فرمائی اور اپنے آبائی وطن میں آ گئے، ملک شام کے کنارے پہ یہاں پر آ گئے۔ اتفاق ایسا ہوا، بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، ان 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ بنی اسرائیل یہ 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں نے حسد میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا، بالآخر ان کو فروخت کر دیا، بالآخر وہ مصر میں چلے گئے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں۔
اور مصر میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد اللہ نے مصر کے فرما روا کو ایک خواب ایسا دکھلایا جس کی تعبیر سوائے یوسف کے کوئی اور بتلانے سے عاجز رہا۔ اس خواب کی تعبیر بتلانا حضرت یوسف کے لیے رہائی کا باعث بنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام مشیر بھی، امیر بھی، وزیر بھی اور وزیر خزانہ کے امور پر فائز ہو گئے مصر کی عظیم سلطنت میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے زمانے میں اپنی صلاحیتوں سے اپنا سکہ منوا دیا، اور اسی زمانے میں پروردگار عالم نے آپ کو نبوت کے لیے بھی چن لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما روا سے بات کی، میں اپنے بھائیوں کو یہاں پر لانا چاہتا ہوں۔ فرما روا کی اجازت پر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو ملک شام سے مصر آنے کی دعوت دی۔ والد بزرگوار سمیت یہ سارے بنی اسرائیلی مصر میں چلے گئے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے منفیس ایک علاقہ ان کے لیے مخصوص کر دیا۔ ان کی زمینیں بھی الگ، ان کی جائیدادیں بھی الگ، ان کے مکانات بھی الگ، وہاں ایک عرصہ تک رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر یہ وحی آئی بنی اسرائیل میں، اے داؤد اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حق پر قائم رہے تو ہم تمہیں دنیا میں غلبہ عطا کریں گے، اور اگر تم باطل پہ آ گئے اور حق کا راستہ چھوڑ دیا تو ہم تمہیں ایسی مار مروائیں گے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ بنی اسرائیل کو یہ پیغام ملا۔ بالآخر یہ ہوا، بنی اسرائیل جب جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے اللہ کے قوانین میں بغاوتیں شروع کر دی، اللہ کے قوانین میں حکم عدولیاں شروع کر دی، اللہ کے قوانین میں رد و بدل شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو نبی بھی آتا یہ اس کے دشمن ہو جاتے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو یہ قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئے اور کئی نبیوں کو قتل کر دیا۔ اس جرم کی پاداش میں اللہ نے مصر کے حکمران کو یعنی فرعون کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ فرعون کا جو بادشاہ تھا مصر کا، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور تمہاری بچیوں کو اپنی خدمت گزاری کے لیے زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ایسی مصیبتیں ان کے اوپر آئیں۔ بالآخر یہ بنی اسرائیلی گر گرائے، اللہ سے معافیاں طلب کی۔ اللہ نے ان کے اندر اس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مبعوث فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، چنانچہ فرعون کے مقابلے میں انہوں نے قیام کیا اور فرعون کی سلطنت کو للکارا، فرعون کی بادشاہت کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے جو اس وقت دنیا میں جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ عصائے موسیٰ عطا کیا، جو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا، ید بیضاء عطا کیا، ہاتھ بغل میں سے نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا، پھر اس کو بغل میں ڈالتے تو دوبارہ ویسے ہی ہو جاتا۔ ان معجزات کی بدولت بنی اسرائیلیوں کو اطمینان ہوا کہ ہمارا پیغمبر حق پر ہے۔ بالآخر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا اور اپنے آبائی وطن یعنی شام کے مغربی کنارے پر آباد ہونے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر یہاں مصر سے نکلے اور ارض شام کا رخ کیا۔ درمیان میں ایک دریا بہت بڑا پڑتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا میں 12 راستے نکل گئے۔ جب فرعون نے تعاقب کیا اور دریا کے بیچوں بیچ پہنچ گیا تو اللہ نے پانی کو مل جانے کا حکم کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پار نکل گئی اور فرعون اور اس کی قوم پانی میں غرق کر دی گئی۔ اپنی آنکھوں سے یہ بنی اسرائیل نے معجزہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت شمعون، حضرت حزقیل، حضرت شمویل، حضرت یوشع بن نون، حضرت یسع،
حضرت ذوالکفل، یہ سارے نبی دنیا میں تشریف لائے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، مگر ہر نبی کی مخالفت کی ان لوگوں نے، ہر نبی کی مخالفت کی، اور کسی نبی کی مخالفت میں اتنا آگے گزر جاتے کہ توہین آمیز لہجہ اختیار کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے۔ بالآخر کبھی تو اللہ کو سمجھانے کے لیے ان کے سروں پہ کوہ طور اٹھا کے رکھنا پڑا، کبھی سمجھانے کے لیے ان کو آگ آسمانی بجلی گرانی پڑی، کبھی ان کو کچھ سزا دی، کبھی ان کو بندر بنا دیا، کبھی سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا، کبھی کچھ عذاب دیا، کبھی کچھ عذاب دیا، یعنی یہ سارے عذاب ان کی نافرمانیوں اور ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ان کے اوپر آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ جب حضرت سلیمان پیغمبر آئے نا تو اس بیت المقدس جو حضرت اسحاق کی تعمیر تھی اس کے سامنے حضرت سلیمان نے ایک بہت بڑی عبادت گاہ، ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور وہ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان پیغمبر نے جنات کے ذریعے تعمیر فرمائی۔ وہ جنات سمندر میں غوطے لگا کر ہیرے اور جواہرات لے کر آتے اور یہاں پر نصب کیے جاتے، وہ پتھر اور چٹانیں اٹھا کر لاتے اور اس کی تعمیر یوں مکمل کی جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب آخری وقت ہوا اور پیغام ملا کہ آپ کا آخری وقت ہے، عرض کی اے پروردگار اگر مجھے موت آ گئی تو اس ہیکل کی، اس عبادت گاہ کی تعمیر ادھوری رہ جائے گی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی کہ آپ ایک کمرے میں عصا کا سہارا لگا کر کھڑے ہو جائیں اور ہم آپ کی روح قبض کر لیں گے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے سے کھڑے ہو گئے ایک شیشے کے کمرے میں، اور اللہ نے روح کو قبض کر لیا۔ یہ وہیں پر کھڑے رہے، جنات یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان پیغمبر دیکھ رہے ہیں رات اور دن تعمیر ہو رہی ہے، حالانکہ آپ وفات پا چکے، اور بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ دیمک نے حضرت سلیمان پیغمبر کی لاٹھی کو گھن لگا دیا، کھا لیا۔ حضرت سلیمان کی لاٹھی گل گئی، سلیمان زمین پر آ گئے۔ جنات کو اس وقت پتا چلا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں، اور اس بات پر افسوس کیا، آئے افسوس ہمیں حضرت سلیمان کی وفات کا بھی علم نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات علم غیب نہیں جانتے۔ یہ جو ہم پوچھتے ہیں نا کسی کے اندر حاضری ہو جائے کہ فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کے ساتھ کیسا ہوگا، یہ ہماری جہالت ہے، اور وہ ہماری جہالت سے فائدہ اٹھا کر جیسے پیر مستنڈے شیر ہو گئے، جنات میں ہمارے اوپر شیر لگ گئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جنات کی سرکشی اسی لیے بڑھی کہ تم ان سے پوچھ پرتیت کرنے لگے، سوال و جواب کرنے لگے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کی وفات کے بعد یہ ہیکل سلیمانی یہ ایک بنی اسرائیل کی بہت بڑی علامت سمجھا جانے لگا بیت المقدس کے سامنے۔ مگر یہ بات میں بدلاتا چلا جاؤں، بیت المقدس کا رخ بھی اسی قبلے کی طرف ہے، اور ہیکل سلیمانی کا رخ بھی اسی قبلے کی طرف ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کئی نبی دنیا میں تشریف لائے، یہودیوں نے ان نبیوں کی بھی مخالفت کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہیکل سلیمانی کی مشرقی دیوار کے پاس جو کھجوروں کا باغ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس باغ میں ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام، یہ واقعہ سورہ مریم کے اندر بڑا تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام شادی نہیں ہوئی، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حمل ٹھہر گیا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ
قالت یا ویلتا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. حضرت مریم کہنے لگی لوگ کیا کہیں گے، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، لم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ بچہ پیدا ہو گیا، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی. بالآخر وہاں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی. پیدائش کے بعد گود میں رکھ کر حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم جب آبادی میں لے کر گئی، بنی اسرائیل کی آبادی میں، تو ان لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگا دی. نعوذ باللہ، حضرت مریم پر تہمت لگا دی، گناہ کی تہمت لگا دی. بالآخر حضرت مریم کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے یہ کہاں سے آیا، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا بچہ. حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا آنے والا یہ ہے، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو. فاشارت الیہ، یہ آیا ہے نا، اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے اس سے کیسے پوچھیں گے، تو بات ہی نہیں کر سکتا، ابھی تو گود کا بچہ ہے. قال، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے اور بولے، یہ ایک معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کرنی ہے. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بھی بنانا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. میں اپنی والدہ کے لیے باعث برکت بنوں گا، جہاں بھی قدم رکھوں گا وہاں برکتیں آ جائیں گی. جب بولتا ہوا دیکھا تو اس وقت تو سر تسلیم خم کر دیا، مگر ان بنی اسرائیلیوں نے تہمت لگانے سے پھر بھی باز نہیں آئے. اور ہم مسلمان حضرت مریم کو پاک دامن سمجھتے ہیں، پاک دامن سمجھتے ہیں. وہاں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ دیکھ کر ان بنی اسرائیلیوں میں دو فرقے بن گئے. دو فرقے، ایک فرقہ اپنے آپ کو یہودی کہنے لگا اور دوسرا فرقہ اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگا، نصارا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ دو فرقے بن گئے، یہودی اور نصارا. یہودی حضرت مریم پر تہمت لگاتے ہیں، نصارا حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا اقرار کرتے ہیں ہماری طرح. فرق صرف ہمارے میں اور ان میں اتنا ہے، ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ہیں، معجزانہ طور پر حضرت مریم کو اللہ نے یہ عطا کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں. اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے مریم کو عطا، لیکن یہ خود بھی اللہ ہیں. ہمارے اور ان میں یہ صرف فرق ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے. مگر پاک دامن ہم حضرت مریم کو سمجھتے ہیں جس طرح کے عیسائی سمجھتے ہیں، مگر یہودی حضرت مریم پر تہمت لگاتے ہیں. حضرت مریم عیسائیوں کی بھی ماں ہے، ہماری بھی ماں ہے. عیسائیوں کی ماں اس لیے کہ ان کے پیغمبر کی ماں ہے، ہماری ماں اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں پروردگار عالم میرا نکاح حضرت مریم علیہ السلام سے فرمائیں گے. مریم میری خاتون ہوگی، میری گھر والی ہوگی، ہماری ماں اس لیے، ام المومنین اس لیے ہے. یعنی وہ ہماری بھی ماں ہے اور عیسائیوں کی بھی ماں ہے. لیکن عیسائی اتنے بدبخت نکلے اور اتنے کوڑ مغز نکلے، اتنے بے وقوف نکلے، جو یہودی ان کی ماں پر تہمت لگاتے ہیں، عیسائیوں نے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا اور ہمارے مخالف ہو گئے کہ ہم ان کی ماں کو پاک دامن بھی سمجھتے ہیں. یہ ان کی بے وقوفی ہے عیسائیوں کی کہ جو ان کی ماں کو برا سمجھتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کر لیا اور ہمارے مخالف ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی تو یہودی جو ماں پر تہمت لگاتے تھے وہ عیسیٰ ابن مریم کے بھی دشمن ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور ایک یہودی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا
اللہ نے اس یہودی کی شکل عیسیٰ ابن مریم جیسی بنا دی. وہ جیسے دیوار پھلان کے اندر داخل ہوا، اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم جیسی بنا دی، اور حضرت جبریل کو حکم دیا میرے بندے عیسیٰ میرے نبی کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا کے لے آؤ. عیسیٰ ابن مریم اٹھا دیے گئے، حضرت جبریل ان کو اٹھا کر لے گئے آسمانوں پر. اور وہ بندہ جس نے دیوار پھلانگی تھی وہ عیسیٰ ابن مریم کی شکل کا ہو گیا. جب اس نے دروازہ کھولا تو یہودیوں نے پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا. اب یہاں پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نہ قتل ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے. قرآن مجید میں بھی یہی اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی پر تو چڑھے مگر سولی پر چڑھنے کے بعد ان کو موت آئی، موت کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہو کر آسمانوں پر چلے گئے. اس بات میں ہم اور عیسائی ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. ہم کہتے ہیں وہ نبی اور امتی بن کر اتریں گے، عیسائی کہتے ہیں وہ خدا بن کر اتریں گے. فرق صرف اتنا ہے، وہ ان کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، ہم نبی اور امتی کا درجہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں امتی اور نبی بن کر اتریں گے، اور عیسائی کہتے ہیں وہ خدا بن کر اتریں گے. جبکہ یہودیوں نے اپنے زام میں اپنے تائیں حضرت عیسیٰ کو سولی پر بھی چڑھا دیا اور قتل بھی کر دیا. جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا اور قتل بھی کر دیا اپنے زام میں، یہ میں بات بتا چکا ہوں کہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی بنا دی اور اسی کو سولی، اس عمل کی وجہ سے یہود اور نصارہ آپس میں دشمن ہو گئے. وہاں پر اس ملک شام میں عیسائیوں نے یہودیوں کو ایسی مار ماری، اللہ نے عیسائیوں کو عذاب بنا کر یہودیوں پہ مسلط کر دیا، اور یہ یہودیوں کو ارض شام اور فلسطین چھوڑنا پڑا. یہاں تک کہ یہ پوری دنیا میں بکھر گئے. یہ ایسی جنگ ہوئی عیسائیوں اور یہودیوں کی. حضرت عیسیٰ ابن